الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کا جو موضوع درس ہے وہ دعا سے متعلق ہے، یعنی وہ کون سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایک آدمی کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ ان میں سے بہت ساری جگہ ہیں جہاں کتاب و سنت کے اندر وہ بیان کی جا چکی ہیں۔ بس آج کے درس میں ایک چند جگہوں کا تذکرہ صحیح احادیث کی روشنی میں آپ تمام کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں سے پہلی جگہ جو اہل علم نے یہ بتائی، کہا کہ یہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ وہ یہ بتایا گیا کہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، اس پہر میں جو بندہ اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ وہ روایت صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات تشریف لاتے ہیں جبکہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کہ کون انسان ہے جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا پوری کروں۔ ومن یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے انسان جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون انسان ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اس روایت میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو آواز دے رہے ہیں کہ کون ہے جو آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر مراد کو پوری کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ یہ بتائی گئی، کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بھی اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث سنن ابی داؤد ترمذی کی روایت ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی بندہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں کر دی جاتی۔ تو لہٰذا میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے حضرات جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں، حالانکہ اذان ہو چکی ہوتی ہے اور اقامت کے لیے ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر بہت سارے حضرات اس وقت کو غنیمت نہیں سمجھتے، اور ایسے موقع پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے باوجود وہ دنیاوی مشغولیات میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیاوی گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ مقام، یہ وقت ایک ایسا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہوا کرتا ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس حدیث میں بتایا گیا کہ ایسے انسان کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری حدیث جس میں آپ نے یہ بھی بتایا، ایک بڑا اچھا مقام ہے کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، ایسے موقع پر بھی کوئی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح حدیث صحیح الجامع کی روایت ہے، شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنتانی ما تردان، آپ نے فرمایا کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک آپ نے فرمایا کہ الدعاء عند النداء، کہ اذان کے مکمل ہو جانے کے بعد کی دعا، اور آگے آپ نے فرمایا وتحت المطر، اور جب بارش ہو رہی ہے ایسے موقع پر کی جانے والی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا یہ جو موسم ہمارا چل رہا ہے یہ بارش ہی کا موسم ہے، اور ایسے موقع پر گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے رہے ہیں اپنی دعائیں اور اپنی مرادیں پوری کرنے کی۔ تو خاص طور پہ جب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بارش ہو رہی ہے تو فوراً ایسی صورت میں ساری دعاؤں کے آداب کے ساتھ میں اگر کوئی بندہ اس وقت میں اگر دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ایک اہل علم نے ایک اور مقام یہ بھی بتایا ہے، بطور خاص رات میں، پوری رات میں اگر کسی بھی گھڑی میں اگر کسی بندے نے دعا کی، اور وہ گھڑی جس گھڑی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس موقع پر اگر وہ دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ان فی اللیل ساعۃ، آپ نے کہا کہ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے لا یوافقها مسلم یسأل خیر من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ اللہ ایاہ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ رات کا وقت اگر کسی بندے نے پا لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں دنیا اور آخرت سے متعلق دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور اسے وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات یہ گھڑی ہوا کرتی ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ذکر کی کہ پوری رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی کو اگر کسی بندے نے پا لیا اور اس میں دعا کر لی، اور دعا بھی چاہے وہ دنیا سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام جو صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، بطور خاص آپ نے اس کے اندر جمعہ کا تذکرہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا فیہ ساعۃ، یعنی پورے جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اگر کوئی مسلمان بندہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو ضرور پوری کرتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اب یہاں پر اہل علم کے مابین یہ اختلاف ہوا کہ یہ گھڑی کون سے کس وقت ہوا کرتی ہے۔ تو ایسے موقع پر دو بڑے مشہور قول ہیں۔ اس میں سے پہلا قول یہ ہے کہ ایک امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے جب تک بندہ نماز مکمل نہیں کرتا جمعہ کی، اس کے درمیان مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ جو وقت جس کے بارے میں حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ وہی وقت ہے۔ اور بعض اہل علم کی یہ رائے ہے جو راجح قول ہے، اور تمام تقریباً صحابہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع تھا کہ یہ جو وقت جس کے بارے میں حدیث کے اندر کہا گیا، یہ عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بطور خاص جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان کا یہ ایسا وقت ہے جس میں کوئی بھی انسان مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام یہ بھی بتایا گیا، کہا کہ جب بھی کوئی انسان زمزم کا پانی پی رہا ہے اور ایسے موقع پر وہ دل میں نیت کر کے زبان پہ دعا کے ذریعے سے اگر وہ زمزم کا پانی نوش فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح الجامع میں، شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیا جاتا ہے، ایسے انسان کی نیت کو، اس کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے بہت سارے افراد چاہے تو عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، یا ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ زمزم کا پانی موجود ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب بھی کوئی آدمی زمزم کا پانی پی رہا ہے تو ایسے موقع پر قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے سارے آداب کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی دعا کے اندر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا انہوں نے کی تھی، اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، ایسے انسان کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، دعا رد نہیں کریں گے۔ وہ حدیث ہے جو مشہور ہے ترمذی کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعوت ذنون اذ دعا بها وهو في بطن الحوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ذنون سے مراد یہاں مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب دعا کی جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا جو یونس علیہ السلام نے کی، اگر یہ دعا اپنی دعا کے اندر شامل کرے گا، آگے فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لم یدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی دعا میں سے اگر اس دعا کو شامل کرے اور جو بھی وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتلا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس دوران یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ایک مرتبہ کم از کم ذکر کرے اور یہ دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہی بات قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے سورۃ الانبیاء کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہ مچھلی والے وہاں سے شہر سے نکل گئے تھے، اپنی بستی والوں کو اللہ کے حکم سے پہلے چھوڑ کر نکل گئے تھے،
اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کی پکڑ نہیں پائیں گے۔ فنادا فی الظلمات، وہ تاریکیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے، اور یہ دعا تھی ان کی لا الہ الا انت، کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد والی آیت کے اندر یہ بات ذکر کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی دعا سن لی، ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طریقے سے ہم اہل ایمان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا اس آیت کریمہ کے اندر کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 تاریکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے جب دعا کر رہے ہیں اور اس دعا کا سہارا لے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مراد پوری کی، ان کی دعا قبول کی۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی حدیث کے مطابق اپنی دعا کے اندر بھی اس دعا کو شامل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے، اہل علم نے یہ بھی بات بتائی کہ بطور خاص جب کوئی مریض ہو یا جو مرض الموت میں ہو، انتقال کر جانے والا شخص ہو، ایسے انسان کے پاس بھی جب ہم جاتے ہیں تو خیر ہی کی دعا ہم کو کرنی چاہیے۔ وہاں پر ہم کسی کے اوپر بد دعائیں یا غلط جو ہے نا چیزیں اپنے زبان پہ نہیں لانی چاہیے۔ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب تم مریض کے پاس حاضر ہو یا میت کے پاس جاؤ، فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صرف خیر کی باتیں کرو، اس لیے کیونکہ بے شک فرشتے جو کچھ تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے ہی صورت میں اہل علم نے بتایا کہ جو بھی مرض الموت کا شکار ہے وہاں پر کوئی انسان جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد صرف اسے خیر کی دعا ہی کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے زبان پر کوئی غلط جملہ آ گیا، کوئی غلط دعا اس نے کر دی یا بد دعا اس نے کر دی، تو فرشتے فوراً اس کی بد دعا پر بھی آمین کہتے ہیں۔ تو نیک دعا اور بہتر بات اگر کرے گا تو فرشتوں کی دعائیں لگ جائیں گی، اور ایسے موقع پر انسان کی انشاءاللہ مغفرت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی روایت کے آگے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جا کر کے میں نے یہ بتایا کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ قولی، یہ دعا فوراً کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھلائی جس کے الفاظ ہیں اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبیٰ حسنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمہ سے یہ بات بتائی، کہا کہ فوراً ایسی صورت میں تم یہ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور ان کی مغفرت فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ان کے بدلے میں بہتر بدلہ مجھے نصیب فرما۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو مانتے ہوئے یہ دعا کرتی ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاوضے میں کوئی بہتر بدلہ مجھ کو دے۔ تو وہ خود کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، قبول کر لی، اور ابو سلمہ کے عوض میں، ان کے بدلے میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی ہم کسی مریض کے پاس یا کبھی بھی کسی مرض الموت میں انتقال کر جانے والے شخص کے پاس ہم جاتے ہیں تو ایسے موقع پر ہماری اس کی ہر ایک انسان کی مغفرت کی دعا اگر کریں گے جس پر فرشتے آمین کہیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے یا ایک اور مقام ہے جہاں پر اگر کوئی انسان دعا کرتا اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث لا ترد دعوتهم، آپ نے فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اس میں سے آپ نے کہا کہ الصائم حتی یفطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ روزے دار انسان جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے دار انسان جب تک روزے کی حالت میں ہے، یہ مقام ایسا ہے، یہ وقت اور گھڑی ایسی ہے کہ جب بھی وہ دعا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس روزے دار انسان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ، ایک اور مقام اہل علم نے بتایا، کہا کہ بطور خاص رات کی گھڑی میں اگر کسی انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ مذکورہ حدیث کے متعلق اگر وہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث میں جو صحیح بخاری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی انسان رات میں اچانک بیدار ہو جائے اور اس کے بعد میں یہ ذکر پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد میں یہ کہے اللہم اغفر لی، اور آگے آپ نے فرمایا او دعا استجیب لہ، یا اگر کوئی انسان فوراً یہ ذکر کے بعد یہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت فرما دے، یا اگر کوئی بھی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انسان کی دعا قبول فرمائیں گے۔ آگے آپ نے کہا وَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اور اگر وہ اٹھ کر کے وضو کرے گا اور نماز ادا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انسان کی نماز کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی انسان کی رات میں آنکھ کھل رہی ہے تو ایسے موقع پر یہ مذکورہ ذکر پڑھ کے وہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے وہ کون سے مقامات ہیں، اور دو مقامات آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ نماز ادا کر رہا ہے، اور بطور خاص نماز میں دو جگہ دو مقامات ایسے ہیں اگر کوئی بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس میں سے پہلی جگہ کہا کہ سجدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بندہ جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فاکثر الدعاء، آپ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ سجدے کی حالت کے اندر دعا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ سب سے قریب اللہ کے ہوتا ہے اس وقت جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کریں گے، دعا رد نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں ایک اور مقام جس کو تشہد کہا جاتا ہے، اس موقع پر بھی کی جانے والی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو بھی ضرور پوری کرتا ہے، جیسا کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا ای الدعاء اسما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ دعائیں کون سی قبول کی جاتی ہیں، کون سی سنی جاتی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو وقت کا ذکر کیا، آپ نے کہا جوف اللیل الآخر، آپ نے کہا کہ ایک تو رات کا آخری پہر، رات کا آخری وقت، اور آپ نے کہا ودبر الصلوات المکتوبات، آپ نے کہا کہ فرض نمازوں کے بعد کا وقت۔ اب لہٰذا دیکھیے اس حدیث کے اندر جو لفظ دبر استعمال کیا گیا ہے، تو ابن عثیمین رحمہ اللہ اور آپ سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ، سبھی کا یہ کہنا تھا کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ دبر استعمال کیا گیا ہے وہ دبر کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز میں حالت تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی دعا کرے گا ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا قبول کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حالت تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی دعائیں ہم کریں گے، چاہے وہ دعائیں قرآنی ہوں، چاہے وہ دعا حدیث سے متعلق ہو، یا اگر کوئی انسان اپنی بھی کوئی دعا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی دعا کو ضرور بضرور قبول کرتا ہے۔ تو یہ چند ایسے مقامات تھے جہاں پر صحیح حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی گھڑی اور دعا کی قبولیت کی بات کری تھی۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں دعا اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی یہاں مقامات ہم نے آج آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں یہ سارے ہی مقامات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب کثرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔